اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین و مؤمنات کو عید اللہ الاکبر، عید غدیر مبارک ہو۔ یہ ایسی عید ہے جس کی نظیر اعیاد اسلامی میں نہیں ملتی۔ یہ سب سے بڑی عید ہے، انسانوں کی نہیں، یہ عید اللہ الاکبر ہے۔ اس دن ایسا خاص کیا ہوا جس کی وجہ سے یہ اتنی بڑی عید قرار پائی؟ شاید کہنے والے اور ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آج کے دن، غدیر کے دن، دین مکمل ہوا ہے، اور دین کی تکمیل ولایت علی ابن ابی طالب کے اعلان سے ہوئی ہے۔ خلافت و امامت علی ابن ابی طالب کا اعلان ہوا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص تصریح ولایت و خلافت و امامت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پر غدیر کے دن قائم ہوئی۔ میں اس کو اگر یوں بیان کروں کہ اسلام کی ابتدا مکے میں جس دن ہوئی ہے، اسی دن علی کی ولایت کا اور علی کی خلافت کا اعلان ہوا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی دن فرمایا، ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، کہ تم میں میرا بھائی، میرا وصی اور میرا خلیفہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اسلام میں پہلے ہی دن اسلام کی تبلیغ کا آغاز جس دن ہوا ہے اور اعلان جب ہوا ہے، لوگوں کو جب دعوت دی گئی ہے، اسی دن علی کی خلافت کا اعلان ہوا ہے۔ اور اس کے بعد علی کی وصایت و خلافت و امامت کا ہر روز اعلان ہوتا رہتا تھا، اور ایسی احادیث آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس تمام تاریک دور اور اس استبداد کے باوجود جہاں ان نورانی احادیث کو روکنے کی بہت کوشش کی گئی، حدیث منزلت انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انک لست بنبی، کہ اے علی، تیری منزلت میرے نسبت وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھی، الا انک لست نبیا، ایک فرق ہے کہ تو نبی نہیں ہے۔ یہ حدیث منزلت مشہور ہے، لیکن اسے حاکم نے مستدرک میں کامل کر کے نقل کیا ہے، اور وہ حصہ، وہ تتمہ جو باقی روایات نے نقل نہیں کیا، صحاح نے نقل نہیں کیا، وہ اس میں قابل توجہ ہے۔ لا ينبغي ان اذهب الا وانت خلیفتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جاؤں اور تو میرا خلیفہ نہ ہو، تو میرے بعد تمام مؤمنین کا خلیفہ تو ہوگا۔ ہر قدم پر تعجب ہوتا ہے، کس کس مقام پر۔ حضرت ابوبکر روایت کرتے ہیں کہ جب ہجرت کے وقت غار میں سے نکل رہے تھے، اور اس عالم میں جب جان کا خطرہ تھا اور 2 افراد کے علاوہ نہیں تھے، وہاں حضرت ابوبکر کو کھڑے کر کے غار کے دروازے پر ہجرت کے دوران ارشاد فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفی و کف علی فی العدل سواء۔ اللہ اکبر، کیا مقام تھا 2 افراد میں۔ اس حدیث کو بیان کرنے کی وجہ کیا تھی کہ میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ قیام عدل میں برابر ہے۔ رسالت مآب کا کام اور انبیاء کا کام، اور جو ائمہ الہی ہوتے ہیں، خدا کی طرف سے منسوب ڈیوائن لیڈرز، ہادیان برحق ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ عدل کا قیام، دنیا کو عدل و قسط سے بھر دینا۔ اور رسالت مآب ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اور علی، ہم دونوں کا ہاتھ قیام عدل میں برابر ہو، جس طرح میں قیام عدل کرتا ہوں اسی طرح علی قیام عدل کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی سیرت میں، حدیث میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل میں جا بجا یہ چیزیں موجود ہیں، یہ تصریحات موجود ہیں، یہ نصوص موجود ہیں۔ تو پھر غدیر میں ایسا خاص کیا ہوا کہ ہم غدیر کے دن جشن مناتے ہیں؟ غدیر کے دن صرف
ایک لفظ حدیث ایسی نہیں ہے کہ صرف حدیث کے چند الفاظ ہوں، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں قربان جاؤں ان الفاظ پر۔ ان الفاظ کی قدر و قیمت کو انسان نہیں سمجھ سکتا، کاش ان الفاظ کو سمجھ سکتے، لیکن یہ سمجھیے کہ یہ صرف یہ الفاظ نہیں ہے، ایک میدان ہے جہاں جمع کیا گیا ہے، جو آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا گیا ہے، جو پیچھے رہ گئے ان کو بلایا جا رہا ہے، خاص اہتمام کر کے جمع کر کے جب سب آ گئے ہیں ممبر بنتا ہے پالان کا، اور وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عبا علی کے دوش پر ڈالتے ہیں، اپنا امامہ علی کے سر پر رکھتے ہیں، اور دونوں ہاتھ سے علی مرتضیٰ کو اٹھا کر پورے مجمع کو دکھا کر پھر اعلان کرتے ہیں من کنت مولا۔ کاش وقت ہو پڑھیے خطبہ غدیر کو، اور خطبہ غدیر سے سمجھیے کہ یہ اعلان اور اس سے پہلے کا پس منظر کیا ہے، اس سے پہلے کی گفتگو کیا ہے، اس سے پہلے رسول خدا نے کیا کیا اقرار لیا ہے۔ الست اولا بانفسکم، کہ مجھے کیا حق اولویت اور حق تصرف حاصل نہیں ہے، میں تم پر تمہارے جانوں سے زیادہ اولا بالتصرف نہیں ہوں۔ اور اپنی حاکمیت کا اقرار لینے کے بعد تنصیب فعلی ہے، یہ صرف نص نہیں ہے، یہ تصریح نہیں ہے۔ تصریح تو تمام سیرت میں ہر روز موجود ہے، جہاں صرف دو ہیں، غار ہے، وہاں پر بھی علی کی ولایت اور علی کی امامت اور علی کی وصایت کا اعلان ہے، علی کی منزلت کا اعلان جا بجا ہے۔ لیکن آج ان تمام اعلانات کے بعد تنصیب فعلی ہے، علی کے لیے بیعت عملاً لی جا رہی ہے، اور وہ بھی کس سے؟ 1,00,000 کے زیادہ اصحاب سے یہ بیعت لی جا رہی ہے۔ اگر امامت اجماع سے ثابت ہوتی ہے تو اس سے بڑا اجماع ممکن نہیں ہے، اور یہ بھی اجماع رسالت مآب کے ہوتے ہوئے، رسالت مآب کے حکم پر، آیے قرآن کے نزول پر، اور اس کے بعد جب یہ بیعت مکمل ہوئی تو بیعت علی مکمل نہیں ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہوا بیعت علی ابن ابی طالب سے۔ اور اگر تم اہل حدیث ہو تو اس سے بڑی حدیث، اس سے عظیم حدیث، جس کو 1,00,000 صحابہ نے بیک وقت سنا ہو اور تمام صحابہ کو حکم ہو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اس حدیث کو آگے پہنچاؤ، اپنی نسلوں تک پہنچاؤ، اور پھر یقیناً اصحاب نے اس حدیث پر عمل کیا، اور لاکھوں اصحاب نے اس کی نریشن کی، اور یہ نریشن آگے چلی، اور ہم تک یہ نریشن 70 سے زیادہ اصحاب سے پہنچی ہے۔ کوئی اور حدیث کسی بھی موضوع پر، نماز کے موضوع پر، روزے کے موضوع پر، حج کے موضوع پر، توحید کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے جو اس تعداد میں آپ تک پہنچی ہو۔ محمد ابن جریر طبری نے جو اسانید غدیر کو لکھا ہے، اسانید سند سے کی جمع ہے، اور اہل علم اس گفتگو کو سمجھیں گے تو 2 ضخیم جلدیں، 2 بڑی کتابیں صرف سند غدیر کو نقل کرنے پر ان کی صرف ہو گئی ہیں۔ اور جب ذہبی جو مورخ الاسلام کہلاتا ہے وہ کہتا ہے جب میں نے حدیث غدیر کی سند کو ملاحظہ کیا تو میں تعجب میں رہ گیا، میں غوطۂ حیرت میں گم ہو گیا کہ ایک حدیث کی اتنی نریشن ہو سکتی ہے۔ ذہبی مورخ الاسلام اور سب سے بڑا ناقد کہتا ہے کہ میں نے جب اسانید حدیث غدیر کو دیکھنا شروع کیا فتعجب، تو مجھے تعجب ہوا کہ اتنا کثرت سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے۔ اور اسی لیے زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حل ترک ابی یوم الغدیر لأحد عذرا، کہ میرے بابا نے غدیر کے دن کے بعد کسی کے لیے کوئی عذر، کوئی بہانہ چھوڑ دیا؟ وہاں پر اعلان بھی ہوا اور تنصیب فعلی بھی ہوئی، خلافت کا اعلان اور بیعت خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر، اور پھر اصحاب نے بیعت بھی کی، اصحاب نے آ کر مبارکبادیں بھی دی۔ اگر غدیر منانا بدعت ہے تو اس بدعت کو تمام اصحاب نے انجام دیا ہے۔ اگر جرأت ہے تو جاؤ
اسے جو کہ آ کر کہہ رہا تھا بخن بخن، مبارک ہو تمہیں، مبارک ہو تمہیں اے ابن ابی طالب کے بیٹے، تو اصبحت مولا لکل مؤمن و مؤمنہ، تمام مؤمن و مؤمنات کا تو مولا بن گیا ہے، تو امیر بن گیا ہے، تو امام ہو گیا ہے۔ تو غدیر ایک ایسی حقیقت ہے، ایسی دلیل ہے جیسی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر اہل حدیث ہو تو بھی غدیری ہونا پڑے گا، اہل اجماع ہو تو بھی غدیری ہونا پڑے گا، اہل اسلام ہو تو بھی غدیری ہونا پڑے گا۔ اگر حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگاتے ہو تو وہ اس میں بھی غدیر موجود ہے۔ غدیر کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، اور جو دین مکمل نہیں ہے اس دین پر خدا راضی نہیں ہے۔